میں نے اس کی کوئی تائید کے درجے میں نہیں کہا، میں تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کس طرح کی ایک مشین وہاں تیار ہو گئی. میں نے جو بات 3 سال پہلے اپنی کتاب کے سرورق پر لکھی تھی کہ ایک ہی سن تھا 712 عیسوی 93 ہجری جس میں اسلام داخل ہوا یورپ میں اسپین کے راستے، طارق ابن زیاد رحمہ اللہ کی سرکردگی میں، اور دوسری طرف اسلام داخل ہوا ہندوستان میں سندھ کے راستے محمد ابن قاسم رحمہ اللہ کے سرکردگی میں. وہاں 500 برس ہو گئے کہ اسلام اور مسلمان کا خاتمہ ہو گیا. کیا وہی تاریخ اپنے آپ کو یہاں بھی دہرانا چاہتی؟ یعنی آپ سمجھے ناممکن ہے، تو اس کی مثال تو موجود ہے. 800 برس جہاں ہم نے حکومت کی وہاں ایک متنفس موجود نہیں. کھنڈرات ہیں، محل ہیں جو ہم نے بنائے تھے، تو تاج محل ہندوستان میں رہے گا، وہ ختم نہیں ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ کیا مسلمان کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے؟ یہ انہونی بات نہ سمجھیے. میں اس کے لیے بتایا کرتا ہوں کہ ایک جو رد عمل ہندوؤں کے اندر پیدا ہوا، اور خاص طور پر یہ جن سنگھ اور RSS قسم کی تنظیمیں جو ابھریں، ان کا مقصد ہے کہ ہندوستان کو اسلام سے پاک کیا جائے. نکلیئر ڈیم ہے ان کا. خاص طور پر پارٹیشن کے بعد تو ان کا معاملہ جو ہے اور گہرا ہو گیا کہ جب تم نے اپنے حصے کا جو بٹوارا کروا لیا اور ہماری گو ماتا کو تم نے ٹکڑے کروا دیے، تو اب جاؤ وہاں پر، یہاں کیا لے رہے ہو؟ یہ تحریکیں جو ہے ابھی وہاں دبی ہوئی تھیں. لیکن یہ ہے کہ جب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان علیحدہ ہو گئے، ان کے حوصلے بڑھ گئے کہ پہلے یہ پاکستان دو طرف سے ہمارے اوپر جیسے زنبور ہوتا ہے اس کی پکڑ میں ہم تھے، اب یہ ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، وہ زنبور کھل گیا. پھر جس طریقے سے انہوں نے ترقی کی ہے اور ہم نے جس طریقے سے تنزل کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. میں نے رات بھی شاید سنایا تھا کہ نہیں، 40 برس کا فرق جو ہے. ٹائمز آف لنڈن کے اداریہ نگار نے کہ جو 1947 کے 14 اگست کو جو بھی ایڈیٹر تھا اس نے تو یہ لکھا تھا کہ یہ دو ملک جو بنے ہیں ان میں سے پاکستان کا مستقبل بڑا برائٹ ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں نہ تو اتنے نسلی اور لسانی اختلافات ہیں، اور پھر یہ کہ مذہب کی قوت موجود ہے انہیں یونیفائی کرنے کے لیے. جبکہ بھارت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں بڑے نسلی اور اختلافات اور مذہبی اور کوئی قوت انہیں جمع کرنے والی نہیں ہے. اب جو موجودہ ایڈیٹر ہے اس نے لکھا کہ 40 برس کے بعد جب میں حالات کو دیکھتا ہوں تو بالکل برعکس ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ آگے گئے، ہم پیچھے آئے. اب قوت کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے بھی وہ بہت آگے جا چکے ہیں. تاہم ابھی تک جو ہندو ذہنیت ہے ہندوستان کی، اس کے ذہن کے اندر ابھی ویسٹ پاکستان کا روب ہے. صدیوں کی تاریخ ان کے سامنے ہے، بلکہ صدیوں کے ہزاروں سال کی تاریخ، کہ اسی شمال مغربی علاقے سے لوگ آتے رہے اور فتح کرتے رہے. ہن آئے ادھر سے آئے، مغل آئے ادھر سے آئے، آریہ آئے ادھر سے آئے، پھر مسلمان آئے ادھر سے آئے اور حکومت کرتے رہے. تو یہاں کا ایک خوف ہے. جب تک یہ پاکستان انٹیکٹ ہے وہ خوف قائم ہے. خدا نہ خواستہ اس مغربی پاکستان کو بھی رکھ پہنچ گئی، وہ خوف ختم ہو جائے. پھر اصل ذہنیت سامنے آئے گی وہاں پر ان تنظیموں کی. ابھی وہ منتظر ہے. یہ ہے میرا تجزیہ. تو اگر خدا نہ خواستہ یہاں کچھ ہو گیا تو پھر کیا سیلاب وہاں پر آتا ہے، خود وہاں کے مسلمان پر اور پھر یہ کہ اس پورے علاقے پر، اس کا کوئی اندازہ آپ نہیں کر سکتے. اور بالکل یہ چیز مبالغے پر مبنی نہیں ہے کہ اسپین کی تاریخ دہرائی جا سکتی. آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہندوستان کے بہت سے ریسرچ اسکالرز گئے ہیں اسپین یہ جاننے کے لیے کہ وہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ کس طرح کیا گیا. یہ ہے وہ حالات کہ اس میں اس ملک کی سالمیت اور اس کی یکجہتی، اس کا بڑا ہی اہمیت کا معاملہ ہے، نہ صرف مسلمانوں نے پاکستان کے لیے بلکہ میں جس کو جنوبی ایشیا کہا جاتا ہے اس پورے خطے کے مسلمانوں کے. اس اعتبار سے صرف میں تذکرہ کیا کرتا ہوں RSS کا. باقی یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی اسوہ نہیں، ہمارے لیے ان کا کوئی طرز عمل دلیل نہیں. میں نے تو رات بھی کہا تھا کہ ان کے جو پرچارک ہیں اگرچہ ان کا جو معاملہ ایک شادی نہ کرے وہ ہمارے دین کا معاملہ نہیں ہے. یہاں تو النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی. ہم تو ہر نکاح کے خطبے میں یہ حدیثیں پڑھتے ہیں. گھر گھرستی کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کام کرو تب کمال ہے نا. اگر یہ غیر فطری زندگی بسر کر کے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر بات ہے اس غیر فطری زندگی کے اندر پھر بہت سے خطرات ہوتے ہیں، نہ معلوم کس راستے سے آدمی جو ہے وہ اپنی اس خواہش اور شہوت کو پورا کرتا ہے.
آخر فطرت کا ایک تقاضا ہے. جیسے راہب خانے جو تھے عیسائیوں کے، ان کے تہخانوں کے اندر ناجائز اولاد کے جو ہے قبرستان بنتے چلے گئے، اور یہ کوئی ان کے دشمنوں نے نہیں لکھا، خود عیسائی جو ہے ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم کے اوپر جو موضوعات پر کتابیں لکھی گئی ان میں لکھا گیا. تو یہ تو خلاف فطرت معاملہ ہے، اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں.